السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 3 اکتوبر 2024 جمعرات کا دن ہے۔ دن کے 4:30 بجنے والے ہیں۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹ سنیے گا۔ حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کو ایک خط لکھا گیا ہے، وہ بھی مکمل خط آپ تمام حضرات کے بیچ اسی ویڈیو کے اندر آگے پیش کروں گا۔ اس سے پہلے آپ ایک اہم رپورٹ سن لیجئے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ پڑوسی ملک کے مشہور و مقبول عالم دین محترم جناب مولانا مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم کی ویڈیوز، بیانات، سوالات و جوابات کے سیشن وغیرہ سے راقم گزشتہ 7-8 سال سے استفادہ کر رہا ہے۔ آج مفتی طارق مسعود کے تقریباً ہر ویڈیو میں نے بالاستیعاب دیکھی ہیں، کچھ تفصیلی انٹرویوز بھی دیکھے ہیں۔ اس دوران ان سے بہت کچھ سیکھا، سمجھا اور میدان عمل میں آگے بڑھنے کا حوصلہ و جذبہ اخذ کیا۔ ان کے انداز تکلم، بے تکلفانہ طرز خطاب اور بنداس رہن سہن کو بعض لوگ خلاف وقار کہتے ہیں۔ ان کے لطائف کو منبر و محراب کے شایع نشان نہیں گردانتے۔ ان کے جملوں کی ساخت کو عامیانہ کہہ کر طنز بھی کیا جاتا ہے، لیکن دوسری جانب یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کے اس انداز تکلم اور بے تکلفانہ گفتگو نے اس نسل کو اپنا گرویدہ اور عاشق بنایا جو علماء کی روایتی انداز کے بیانات اور ان کی فارسی و عربی آمیز اردو سے کشا رہتے تھے۔ یہ طبقہ مفتی صاحب سے مربوط ہوا اور لطائف سنتے سنتے قرآن و حدیث کی تعلیمات سے واقف ہونے لگا۔ پیش آمدہ مسائل ان کے اسٹریم پر معلوم کرنے لگا، جس سے بلا شبہ ان کی مقبولیت کئی گنا بڑھ گئی۔ وہ اپنے بیانات میں ملحدین اور لبرل افراد کی ذہنیت پر جس طرح سے متنبع کرتے ہیں وہ نہایت عام فہم اور پر اثر ثابت ہونے لگا۔ یہ مقبولیت، شہرت اور گرویدگی بعض لوگوں کے گلے نہیں اترتی، چنانچہ آئے دن ان پر مختلف اعتراضات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ انہیں علمی اعتبار سے ناپختہ قرار دیا گیا۔ بعض لوگ کہنے لگے کہ بس یہ 4 شادیوں پر گفتگو کرنا جانتے ہیں، نوجوانوں کے انٹرٹینر ہیں وغیرہ وغیرہ، حالانکہ یہ حقیقت واقعہ نہیں ہے، یا اس کو زیادہ سے زیادہ ادھورا سچ کہا جا سکتا ہے جو مکمل جھوٹ ہی کے زمرے میں آتا ہے۔ ان کے علم کی حقیقی پختگی کے بارے میں تو ان سے براہ راست استفادہ کرنے والے افراد ہی بتا سکتے ہیں، لیکن جہاں تک میں ان کے آسک مفتی طارق مسعود سوالات و جوابات سیشن چینل سے مستفید ہوا ہوں تو ان کے علمی استحضار، افراد و تفریط سے بچتے ہوئے راہ اعتدال کے رہنمائی، مسالک ائمہ اربعہ پر ان کی گہری نظر، مسائل میراث پر ان کی گرفت، متون حدیث کا بر-نو کے زبان ہونا، بہت سی نفسیاتی امراض سے مبتلا لوگوں کا ان کے مزاج کے مطابق جواب دینا، خواتین کے گھریلو مسائل کا چٹکیوں میں حل بتانا، والدین اور اولاد دونوں کو ان کے فرائض یاد دلانا وغیرہ، اس طرح کے درجنوں جزئیات ہیں جن میں وہ اس دور میں نوجوان علماء کے لیے رول ماڈل ہیں اور اسوہ ہیں، جس میں علماء اور عوام کے درمیان خلیج دن بدن گہری ہوتی جا رہی ہیں اور اس کے بدترین نتائج آئے دن ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ بالخصوص تعدد ازدواج کی اہمیت کو جس طرح انہوں نے برسرعام واضح کیا، اس کی کوئی مثال حال دنوں میں بر صغیر میں راقم کے علم میں نہیں ہے۔ یہ وہ موضوع ہے جس پر بولنے کی شاذ و نادر اگر کسی کو جرأت ہوتی تو وہ بھی اشارے کنائے میں بات کر کے سرسری طور پر گزرنے میں عافیت سمجھتا تھا، حالانکہ یہ شریعت اسلام کے دیگر احکامات کی طرح اپنے اندر بہت سے معاشرتی مسائل کا حل سموئے ہوئے ہیں۔ وہ بیک وقت ایک معروف دینی ادارے میں موقر استاذ ہیں، دارالافتاء کے رکن ہیں، 4 خواتین کے سرتاج ہیں، غالباً 18 بچے اور بچیوں کے مشفق و مہربان والد ہیں۔ ہفتے میں 2 دن عموماً 1 گھنٹے کا سوال و جواب کا نہایت مفید سیشن یوٹیوب پر پیش کرتے ہیں، جس میں اب تک ہزاروں مسائل کا نہایت عمدہ انداز میں جواب دے چکے ہیں۔ قرآن کریم کی نہایت آسان اور عام فہم تفسیر کے لیکچر ریکارڈ کرا چکے ہیں، لمبے لمبے پوڈ کاسٹ کر کے اپنی روداد حیات پیش کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ موقع ملتے ہی انڈا موڑ کے پراٹھوں سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں، رستے میں کرکٹ کھیلتے لڑکوں کے ساتھ چوکے چھکے بھی لگا لیتے ہیں، پانی نظر آیا تو سوئمنگ بھی کر لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ کل ملا کر وہ ایک جامع الکمالات اور سہل الاستفادہ شخصیت ہیں، خوش و خرم رہتے ہیں، خندہ و شاداں نظر آتے ہیں۔ ایسے میں جون ایلیا کا یہ شعر بعض لوگوں پر منطبق ہوتا نظر آتا ہے، کیا تکلف کرے یہ کہنے میں جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، وہیں دوسری جانب مجلس شورا دارالعلوم دیوبند کے نام خلاقت
یہ خط صبح سے سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے اور اس خط کو کچھ چینل والے اپلوڈ بھی کر رہے ہیں۔ یہ خط کیا ہے کہ مجلس شورا دارالعلوم دیوبند کے نام خلا خط۔ اس خط کے اندر کیا ہے یہ تفصیل سے ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ یہ خط ہے من جانب فضلاء و محبین ام المدارس دارالعلوم دیوبند، صرف اس طریقے سے لکھا ہوا ہے اور اس کے اندر کسی کا نام ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ کن کن اشخاص نے اس خط کو لکھا ہے۔ یہ خط بہت تیزی سے وائرل ہے۔ چلیے خط کے اندر کیا ہے وہ ہم آپ کو سناتے ہیں۔ مجلس شورا دارالعلوم دیوبند کے نام خلا خط۔ محترم المقام حضرات اراکین شورا دارالعلوم دیوبند، خداوند کریم سے آن جناب کی خیریت نیک مطلوب ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کے ایک حالیہ انٹرویو پر ان سے سیاسی اختلاف رکھنے والے ایک حلقے نے حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی محتمم دارالعلوم دیوبند کو بہت بڑی تعداد میں مراسلات بھیج کر ایک بیان جاری کرنے پر آمادہ کیا، جو بیان 27 ستمبر بروز جمعہ سامنے آیا۔ اس سلسلے میں ہمارے چند سوالات ہیں جو ہم تمام اراکین شورا دارالعلوم دیوبند کی خدمت میں رکھنا چاہتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ایک ایسا مسئلہ جس کا تعلق دین اسلام، مسلک دیوبند یا دارالعلوم دیوبند سے نہیں بلکہ ملی و سیاسی جماعتوں نیز سیاسی صورتحال سے ہے، اس مسئلے پر حضرت محتمم صاحب کو جواب دہ بنانا اور ان کی منصبی ذمہ داری سے غیر متعلق کسی مسئلے میں ان کو ہدف بنانا، کیا یہ دارالعلوم اور محتمم دارالعلوم کی توہین نہیں ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا دارالعلوم دیوبند کے تمام اراکین شورا کی ہر سرگرمی دارالعلوم دیوبند کے دائرہ اختیار کے اندر آتی ہے؟ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے تقریباً تمام اراکین اپنا اپنا دائرہ کار اور میدان عمل رکھتے ہیں، نیز ان میدانوں میں ذمہ دار کے حیثیت سے سرگرم ہیں۔ کیا دارالعلوم ان تمام شخصیات کی سماجی و ملی سرگرمیوں میں سے ہر سرگرمی کے لیے جواب دہ ہے؟ کسی رکن شورا کی کس بات پر دارالعلوم کا آفیشیل بیان آنا چاہیے اور کس بات پر نہیں آنا چاہیے، کیا اس کی حد متعین کرنا ضروری نہیں ہے؟ ورنہ تو ہر رکن شورا کی کوئی نہ کوئی سرگرمی ایسی ہوگی جس سے دیگر اراکین شورا کو اختلاف ہوگا، تو کیا اہتمام اور مجلس شورا انہی مسائل کے حل میں مصروف ہو جائیں گے؟ تیسرا سوال کیا ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی حلقے کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے مولانا محمود مدنی سے یا کسی شخص سے اختلاف ہو اور وہ اس ذاتی یا سیاسی مخالفت کے لیے دارالعلوم دیوبند پر دباؤ بنائے، تو کیا یہ قابل قبول ہے؟ اپنے سیاسی انتخابی مفاد کے لیے ممبر پر بیٹھ کر دارالعلوم کے ایک رکن شورا پر ذاتی حملے کرنا اور اس کے بعد محتمم دارالعلوم دیوبند کو بیان دینے پر مجبور کرنا، کیا یہ ایک اخلاقی جرم نہیں ہے؟ چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر اس اخلاقی جرم میں جھوٹ اور خیانت بھی شامل ہو، کیا اس جرم کی شناعت دو چند نہیں ہو جاتی؟ آپ کے علم میں ہوگا کہ مولانا محمود مدنی صاحب کی جس انٹرویو کلپ پر ہنگامہ برپا کیا گیا اور سینکڑوں کی تعداد میں منظم طور پر حضرت محتمم صاحب کو وہ کلپ بھیج کر اس کے ساتھ ساتھ سینکڑوں مراسلات بھیجے گئے، اس کلپ کے بارے میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ خیانت، جھوٹ اور قطع و برید پر مبنی ہے۔ کیا ایسی جھوٹی خبر محتمم دارالعلوم دیوبند کو پہنچا کر انہیں گمراہ کرنا، ان کا استحصال کرنا اور ان کی شخصیت کو مجروح کرنا کس طرح سے بھی جائز ہے؟ اس کلپ میں متعدد خیانتیں ہوئی ہیں جن کی تحقیق سامنے آ چکی ہیں۔ سب سے سنگین خیانت یہ کی گئی کہ قطع و برید کر کے یہ تاثر دیا گیا کہ اویسی صاحب کے متبعین کو پاگلوں کی بھیڑ کہا گیا ہے، جبکہ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اینکر نے جب یہ اعتراض کیا کہ اکبر اویسی کے بیان 15 منٹ کے لیے پولیس ہٹا لو پر مسلمانوں کی بھیڑ تالیاں بجاتی ہے، تو مولانا نے جواباً کہا کہ اس طرح کے بیانات ادھر دوسری طرف سے بھی بہت آتے ہیں اور تالیاں بجانے والی بھیڑ ادھر بھی اکٹھی ہو جاتی ہے، پبلک میں پاگل لوگ تو جمع ہو جاتے ہیں، مگر ان چند 100 لوگوں کی بھیڑ کو دیکھ کر آپ تمام مسلمانوں پر الزام نہیں لگا سکتے۔ چنانچہ اس بات کا تعلق نفرتی اشتعال انگیز تقریروں پر تالیاں بجانے والے بھیڑ سے ہے، خواہ وہ کسی بھی پارٹی سے متعلق ہو۔ یہ بات کسی پارٹی کے متبعین کے لیے نہیں کہی گئی ہے۔ ضروری ہے کہ قطع و برید سے پاک اصل ویڈیو دیکھی جائے، پھر اس پر رائے قائم کی جائے۔ ذیل میں موجود QR کوڈ کو اسکین کر کے قطع و برید سے پاک 4 منٹ کی اصل ویڈیو دیکھی جا سکتی ہے۔ ہم فضلائے دارالعلوم دیوبند کے دلوں کو اس پوری صورتحال نے ٹھیس پہنچائی ہے اور ہمارا یہ احساس ہے کہ مولانا محمود مدنی کی مخالفت میں بعض لوگ محض جھوٹ اور خیانت کا سہارا ہی نہیں لے رہے بلکہ دارالعلوم دیوبند اور محتمم دارالعلوم دیوبند کے وقار کو مجروح کرنے سے بھی گریز نہیں کر رہے ہیں۔ ایسے میں ہر رکن شورا کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس صورتحال کا نوٹس لے اور ایسے عوامل کا پتہ لگائے جو اپنی سیاسی
سیاسی مفاد کے لیے محتم دارالعلوم دیوبند کو جھوٹی خبریں پہنچانے سے بھی گریز نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دارالعلوم دیوبند کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ فقط والسلام من جانب فضلاء و محبین ام المدارس دارالعلوم دیوبند۔ دوستو اس کے ساتھ ایک کیو آر کوڈ بھی دیا گیا ہے۔ اس کیو آر کوڈ میں کیا ہے کہ مولانا محمود مدنی کا جو 4-5 منٹ والا بیان ہے اس کو اس کیو آر کوڈ کے اندر محفوظ کر کے بھیجا گیا ہے۔ یہ خط بھیجا گیا ہے یا نہیں بھیجا گیا ہے، لیکن یہ خط سوشل میڈیا پر خوب تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔ اس خط کی اصلیت کیا ہے جو بھی آپ جانتے ہیں وہ آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی بتا سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کی کمنٹ میں بھی آپ بتا سکتے ہیں، کمنٹ باکس کا آپشن کھلا ہوا ہے۔ چلیے رپورٹ یہیں پر ختم ہوتی ہے، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھیے گا۔